یہ یوٹیلٹی سٹوروں پہ کبھی آٹا گھی چاول دالیں یہ کبھی آ جائے نا سستے داموں، یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سائڈ پہ لگا لیتے ہیں، پھر وہ جب وقت گزرتا ہے تو مہنگے داموں بیچتے ہیں، پھر بیچ کے نا تو اس پیسوں سے بڑی ساری کوٹھی بناتے ہیں اور بڑی ساری کوٹھی بنا کے اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ میں کہتا ہوں یہ ھذا من فضل ربی نہیں ہے، یہ عذاب الہی ہے جو تو غریبوں یتیموں بیواؤں مسکینوں لاچاروں کا مال لوٹ کے اور یہ کوٹھی بنا رہا ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے اپنی اداؤں پہ عطر آ رہی ہے، ذرا اس کے گملے کے پھولوں کو سونگو خون غریباں کی بو آ رہی ہے۔ غریبوں یتیموں بیواؤں مسکینوں لاچاروں بے سہاروں کا مال لوٹ کے بڑی ساری کوٹھی بنا کے بڑی ساری محفل میلاد کرواتا ہے، بڑی ساری 11ویں کی محفل کرواتا ہے۔ خدا کی قسم کوئی نہ محفل میلاد قبول ہے نہ 11ویں کی محفل قبول ہے، نہ 11ویں والا راضی ہوگا نہ 12ویں والا راضی ہوگا۔ ہاں جی، غریبوں کا مال لوٹو گے نہ 11ویں والا راضی ہوگا نہ 12ویں والا راضی ہوگا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ سنتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس وقت کا خلیفہ اشرفیوں کی تھیلی لے کے آیا، حضور نذرانہ قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں تیرے ہاتھ سے نذرانہ نہیں لیتا، حضور قبول فرمائے، فرمایا نہیں لیتا تیرے ہاتھ سے نہیں نذرانہ لیتا۔ ہاں جی، تو نے غریبوں کا مال لوٹا ہے یتیموں کا مال لوٹا ہے، تیرے ہاتھ سے نذرانہ نہیں لیتا۔ یار نذرانے کا بھی لینے کا بھی ایک اصول ہے، نذرانہ ہر کسی سے نہیں لیا جاتا، نذرانہ ہر کسی سے نہیں لیا جاتا۔ سود کھانے والے سے بھی لے لو، حرام کھانے والے سے بھی لے لو، ڈکیت سے بھی لے لو، چور سے بھی لے لو، امیر سے بھی لے لو، غریب سے بھی لے لو۔ یہ نذرانے کا کنسیپٹ نہیں، جو نذرانے کا کنسیپٹ اسلام نے دیا ہے وہ ہے زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ امیروں سے لو غریبوں کو دو، تو نذرانے کا بھی یہی کنسیپٹ ہے کہ امیروں سے لو اور غریبوں کو دو۔ علماء مشائخ میرے بیٹھے ہیں تائید کریں گے کہ نذرانے کا یہ کنسیپٹ ہے، نذرانے کا یہ کنسیپٹ نہیں بس لیتے جاؤ، جو امیر آئے ان سے بھی لے لو، جو غریب آئے ان سے بھی لے لو۔ غریبوں کو دینا ہے ہم نے، کیونکہ غریب مشائخ کے پاس اپنے درد لے کے آتے ہیں، ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے بیان کرنے کے لیے، وہ کہ بس اتنا کہتے ہیں حضرت میرے لیے دعا کرنا۔ بیٹی بیانے والے، رشتہ نہیں بن رہا جہیز کی وجہ سے، برات سنبھالنی ہے کچھ سبب نہیں بن رہا، وہ خودداری جو ہوتی ہے نا وہ یہ کہنے سے منع کر رہی ہوتی ہے، امداد کا کہنے سے منع کر رہی ہوتی ہے، وہ صرف دعا کہتا ہے۔ تو جو شائخ ہوتا ہے نا، جو صحیح معنوں میں فقیر ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے مرید کو اب ضرورت کیا ہے، پھر وہ اپنے جو امیر مرید ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں یار اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ تعاون کرو، یا خود لے کے دوسرے ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا، تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ تو اگر مرید آئے اور میرے جیسے پیر کو آگے کہ حضور دعا فرمائے بڑا مقروض ہوں، تو پیر صاحب کا مینوں تو نذرانہ دینا دینا ویکھی جائے گی رات تک جت ویلے یہ نہیں۔ اور علامہ اقبال کے پاس علامہ اقبال ایک پیر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک مرید آ گئے پیر صاحب کو ملنے کے لیے، تو وہ آ کے کہنے لگا حضور دعا فرمائیں بیٹی بیانی ہے، 100 روپیہ قرض ہے تو کچھ سبب نہیں بن رہا، تو دعا فرمائیں کچھ قرض بھی اتر جائے، بیٹی کا بھی معاملات ٹھیک ہو جائیں، اتنا قرض بھی اتر جائے۔ علامہ وہ پیر صاحب نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، دعا کر کے تو مرید جانے لگا، 10 روپئے خدمت میں پیش کیے وہ پیر صاحب کے، تو مرید چلا گیا۔ تو علامہ اقبال کھڑکھڑا کے ہنسے، تو پیر نے پوچھا کیوں ہنس رہے اقبال، کیا وجہ؟ کہنا کہ آپ کی دعا کی مقبولیت پہ ہنس رہا ہوں، اتنی جلدی قبول ہوئی؟ کہا کیسے؟ کہا پہلے جب آیا تھا 100 روپے کا مقروض تھا، جب گیا تو 110 روپے کا مقروض ہو گیا، 110 روپے کا مقروض ہو گیا۔ تو یہ یار جو نذرانے کا کنسیپٹ یہ نہیں کہ آپ ہر کسی سے لیتے جاؤ، نہیں نہیں، نذرانے کا کنسیپٹ ہے کہیں لینا ہوتا ہے کہیں دینا ہوتا ہے، کہیں لینا ہوتا ہے کہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نذرانے لو مریدوں سے تو لے کے کوٹھیاں بناؤ بنگلے بناؤ، کوئی ناراض نہ ہو، اگر مشائخ بیٹھے ہوں تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ میں فقر حجازی کا قائل ہوں جس کو اقبال نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے کر ادا رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے وقت اندو و دلگیری۔
میں حضور مجدد الفسانی کو ماننے والا ہوں، میں اس فقر کو ماننے والا ہوں جو متاع مصطفیٰ ہے، جو کربلا میں امام حسین کا فقر تھا، جس کے وارث حضرت مجدد الفسانی ہے، جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحاظ پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرم یہ احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر تھا۔ نعروں کا ٹائم نہیں ہے، نعروں کا ٹائم نہیں، نعروں کا ٹائم نہیں، میری بات سنیں، میں اب تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ نذرانے کا یہ کنسپٹ نہیں، بس سب کے لو اور لوہے کی کوٹھیاں بناؤ، گاڑیاں بناؤ، اور پھر ان گاڑیوں کی فیس بک پہ نمائش کرو، پھر نیچے مرید لکھ دیتے ہیں واہ واہ شانہ میرے پیر دیاں۔ میں کہتا ہوں جاہلا، تیرے نذرانے بند ہو جائیں تو اس جھوٹے پیر کے گاڑیاں بھی بند ہو جائیں۔ یہ جب تک جہالت رہے گی ان جھوٹے جعلی 2 نمبر پیروں کا کاروبار چلتا رہے گا۔ اقبال نے کہا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اقبال کہتا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بوتا پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے، عقابوں کے گھونسلوں میں کبے آ کے بیٹھ کے اور نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، غریبوں کو بھی لے رہے ہیں، یتیموں سے بھی لے رہے ہیں، مسکینوں سے بھی لے رہے ہیں۔ نہیں مانتے ہم ایسے فقر کو، بغاوت کرتے ہیں ہم ایسے فقر سے جس فقر میں احساس نہ ہو۔ ہم تو اس فقر کو مانتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے سینے سے فیض نکلا ہے، نہیں مانتے، بغاوت کرتے ہیں ہم۔ اگلے دن میں ایک جگہ بہت بڑا پروگرام تھا، میں ایسے یوں ہی فقر پہ بات کی تو ایک پیر صاحب ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا پیر صاحب آپ 2 نمبر تو نہیں تو پھر ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ آپ کی ناراضگی بتا رہا ہے کہ کہیں دال میں کالا ہے، اگر ہے تو نکالو، میں اپنی بات کروں، اگر میرے اندر بھی ایسا جرم ہے تو پھر لعنت ہے ایسی پیری پر، لعنت ہے پھر ایسی پیری۔ حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس نذرانہ فرمایا میں نہیں قبول کرتا، کہا حضور قبول فرمایا میں نہیں کرتا۔ یار یہ بہت بڑی بات ہے، سود والے بندے کو کہے میں تیرا نذرانہ نہیں لیتا، دیکھتے ہیں پھر کیا بنتا ہے، کہے نہ ذرا، مگر یہ حضور غوث پاک کی جرت دیکھیں۔ اقبال نے کہا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں پوے اسد اللہ، آئین جواں مرداں حق گوئیو بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو باقی۔ حضور غوث پاک نے فرمایا میں تیرا نذرانہ نہیں قبول کرتا۔ حضور فرمائیں، ضد کی نا اس نے، حضور نے پکڑا یوں وہ تھیلی اشرفیوں کی یوں نچوڑی، اس سے خون ٹپکا، کہا عطرت رسول کا لحاظ نہ ہو، وہ عباسی خاندان سے تھا، کہا عطرت رسول کا لحاظ نہ ہو، اس کو نچوڑتا جاؤں خون نکلتا جائے، یتیموں غریبوں بے سہارا لوگوں کا مال لوٹ کے مجھے نذرانہ دیتا ہے، یہ نچوڑتا جاؤں خون نکلتا جائے یہاں تک کہ تیرے محلوں تک پہنچ جاؤں۔ حضرات دوسری بات، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اپنی بات کو لمبا کروں۔ دوسری بات، ہر مانگنے والا غریب نہیں ہوتا اور ہر غریب مانگنے والا نہیں ہوتا۔ یہ بعض اوقات ہمارے امیر بہن بھائیوں کے پاس کبھی غریب بہن بھائی بڑے چاؤ سے ملنے کے لیے آ جائے نا، یہ عام ہوتا ہے، اللہ کرے کچھ لوگ ایسے ان کے ہاں نہیں مگر ایسے ہوتا ہے بعض اوقات، تو کبھی آ جائے نا تو وہ امیر پہلے ہی سنانا شروع کر دیں ہوں تو آج کل حالات ہی بڑے ٹائٹ ہیں، انہوں نے یہ ہوتا ہے کہ منگڑی نہ آ گیا ہو قرضہ کوئی، مگر ایسا نہیں ہوتا یار، ہر غریب مانگنے والا نہیں ہوتا، بڑے بڑے خوددار لوگ ہم نے دیکھے ہیں۔ میں اپنے علاقے سیالکوٹ کو آپ جانتے ہوں گے، سیالکوٹ سے تقریر کر کے اپنے کاموکی شہر میں قبلہ تشریف لے کے گئے ہیں، تو کاموکی آ رہا تھا تو رات کے تقریباً یہ 12 بجے کا ٹائم تھا، سردیوں کی راتیں تھی، تو سردیوں کی راتوں میں جب میں آ کے ٹول پلازے پر رکا نا تو ٹول پلازے پہ آپ دیکھتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ پاپڑ بیچ رہے ہوتے ہیں، کوئی سویاں بیچ رہا ہے، کوئی دال بیچ رہا ہے، کوئی پاپڑ بیچ رہا ہے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی 10 سال کا، کوئی 9 سال کا، کوئی 12 سال کا بچے پاپڑ بیچ۔ میری گاڑی سے آگے ایک گاڑی تھی، وہ رکی، اس نے ایک بچے کو آواز دی، وہ بھاگتا ہوا بچہ آیا اور اس نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈال کے کہا صاحب کتنے کی دوں؟ تو وہ بندہ کہنے لگا اپنا 100 روپیہ نکال کے اس کو دیا،
دے رہا ہے, کہنے لگا میں نے لینا کچھ نہیں, تو 100 روپیہ رکھ لے. اس بچے نے پتا کیا جواب دیا, توجہ کرنا, اس بچے نے کیا جواب دیا. اس بچے نے کہا دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں, دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیوند تو ہوتے ہیں مگر دبے نہیں. اس نے کہا صاحب میں اپنے بہن بھائیوں کو کما کے کھلاتا ہوں, مانگ کے نہیں کھلاتا. حضرات یہ جو انڈر پاسز میں بچے بیچ رہے ہوتے ہیں, کوئی انڈے بیچ رہا ہے, کوئی پاپڑ بیچ رہا ہے, یہ چھوٹے نہیں ہوتے, یہ اپنے گھروں میں بڑے ہوتے ہیں. کسی کا باپ فوت ہو چکا ہوتا ہے, کسی کا باپ بیمار ہوتا ہے, کسی کا باپ نشئی ہوتا ہے, کسی کے سر بہنوں کا بوجھ ہوتا ہے, کسی نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم کے اخراجات اٹھانے ہوتے ہیں. آدھی رات کو وہ وہاں پہ پاپڑ بیچ رہے ہیں, یہ انڈے بیچ رہے ہیں, آپ کی گلیوں میں بھی بیچ رہے ہوں گے, ہوٹلوں پہ چلے جائیں, چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ ٹھٹھرتی سردی میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو ہوتے ہیں نا چھوٹے, وہ چھوٹے نہیں ہوتے, وہ بڑے ہوتے ہیں. یا آپ ہوٹلوں پہ بھی جاتے ہیں, دیکھتے ہیں نا وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, مگر ہمارے کیا ہے کہ ہم نے 20-30 روپے کی چائے کی پیالی پینی ہوتی ہے, ان بچوں کو جھڑک رہے ہوتے ہیں. ادھر آؤ ابھی صاحب کا اینج بھی کر. یار دیکھو خدا کا نام ہے, پتہ نہیں کتنی مجبوری کے ساتھ وہ بچہ ادھر 200 روپے کے لیے 300 روپے کے لیے آدھی رات ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں کام کر رہا ہے. اس کی ماں کو جا کے دیکھو, اس کے کلیجہ پکڑا ہوگا, میرا ٹھٹھرتی سردی میں بچہ کام پہ گیا ہوا ہے. آپ کے بچے سردیوں میں گرم بستروں میں لیٹے ہوئے ہیں, غریب کا بچہ کام کر رہا ہے, اور آپ اپنی دولت کے نشے میں ان کو دبکے اور ان کو جھڑکیاں دے رہے ہیں. نہیں نہیں میرے بھائی, احساس پیدا کرو, کبھی سوچو تو صحیح, اس جگہ تیرا بچہ ہو, اس جگہ تیرا بچہ ہو, کیا ہو تیرا بچہ, اگر تیرا بچہ ہو تھوڑی سی توجہ, اپنے اندر احساس پیدا کرو. احساس کا نام زندگی ہے. ہاتھوں کے پکڑنے کا نام زندگی نہیں, آنکھوں کے دیکھنے کا نام زندگی نہیں, کانوں کے سننے کا نام زندگی نہیں, زبان کے بولنے کا نام زندگی نہیں, سانسوں کے چلنے کا نام زندگی نہیں, احساس کا نام زندگی ہے. غالب نے کہا تھا رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا وہ لہو کیا. اقبال نے کہا رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل, حیات سوزے جگر کے سوا کچھ اور نہیں. اقبال نے ایک جگہ کہا تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں, تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں, جب خون جگر کی امیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا لی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے, یہ من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کیا خوب امیر فیصل نے سنوسی کو پیغام دیا, تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. اقبال بڑا پودیشک ہے من مو لیتا ہے باتوں میں, گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. جب بات کرتا ہے تو مجمع پہ سکتہ طاری کر دیتا ہے. یہ کہیں چوک میں کھڑا ہو, حمام پہ کھڑا ہو, چائے والے پھٹے پہ کھڑا ہو, اس کے سامنے اتنا فصیح اللسان ہے, اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا, بولتی بند کروا دیتا ہے سب کی. مگر کبھی اس کی نجی زندگی کو دیکھا جائے تو اس نے اپنے بہن بھائیوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ وہ غریب ہیں, اس کے سٹیٹس کے نہیں ہیں. بہن کے پاس رشتہ موجود ہے, بھائی کے پاس رشتہ موجود ہے, بیٹی بھی نیک سیرت ہے, نیک صورت ہے, مگر اس کے باوجود رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں. کیوں کہ میرے بیٹے کی برات کو نہیں سنبھال سکے گا, جہیز نہیں دے سکے گا, اچھی سوسائٹی میں مکان نہیں لے کے دے سکے گا, گاڑی نہیں لے کے دے سکے گا. اس سٹیٹس نے ہمارے ہم سے بڑے رشتوں کو چھین لیا ہے. بات کرنے کو تو بہت کچھ ہے, میں کرتا جاؤں, مگر میں آپ کو زیادہ مزید نہیں, ٹائم ہو گیا بس. ہاں وہ ٹھیک ہے. تو رشتوں کو ہمارے رشتوں کو تباہ و برباد کر دیا سٹیٹس نے. یار رشتوں کو ملو, رشتوں کو ملو, رشتوں کو ملو, اور بلا غرض و غائب ملو. ہاں جی, صلہ رحمی سے ہی کہتے ہیں, جو تجھ سے توڑے تو سے جوڑ, جو تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر. یہ ہے ہمارا دین, یہ فلسفہ ہے سارے دین کا. جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ, اور جو تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر. بہرحال بات مجھے علامہ صاحب نے حکم فرمایا, میں بچے کی بات کو مکمل کر کے ختم کرتا ہوں. بچہ دوپٹہ لینے کے لیے اپنے چچا کے پاس گیا, جا کے دروازہ کھڑایا, اندر سے آواز آئی, او جا چلا جا منحوس, پہلے میرے بھائی کو لیا, مجھے لینا چاہتا ہے. بچہ روتا ہوا چل دیا. راستے میں صحابی رسول ملے, کہا او بچے کیوں رو رہا ہے؟ اقبال
اقبال پھر یہاں آ گیا. اقبال کہتا ہے بندہ عشق از خدا گیرت طریق می شود بر کافر و مومن شفیق. جو عشق کا بندہ ہوتا ہے وہ تفریق کے بغیر ہر کسی سے پیار کرتا ہے, وہ اللہ سے عشق لیتا ہے. تو یہ اسی لیے تو ہمارے اکابر, ہمارے اسلاف نے جو بر صغیر میں اسلام پھیلایا ہے, اسی نقطے پہ پھیلایا ہے. اپنے آستانوں کو ایسا بنایا کہ وہاں لنگر خانے کھولے, کہا اپنے بھی آؤ بیگانے بھی آؤ سبھی کھاؤ. جب لوگ قریب آئے انہوں نے پکڑا اللہ کے قریب کر دی. حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے آستانے کے باہر لکھا تھا آنے والے سے یہ نہ پوچھو اس کا دین کون سا ہے, دھرم کون سا ہے, مذہب کون ہے, علاقہ کیا ہے, زبان کیا ہے, رنگ کیا ہے. آنے والے سے پوچھو اس کی ضرورت کیا ہے. ایک کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا, آن فقیر کھاکا جامن راضی ہوئے بلا. تو حضرات وہ بچہ جب صحابی رسول کو ملا, اس نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ کہا میں اپنے چچا کے پاس دوپٹہ لینے گیا تھا مگر ملا نہیں. تو کہا پھر میں تجھے ایک در بتاؤں, اس در سے کبھی کوئی خالی نہیں آئے گا. کہا وہ کون سا در ہے؟ کہا وہ در مصطفیٰ ہے. بچہ کہا نا 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 نا, پہلے میں اپنی ماں سے پوچھوں گا, ماں سے پوچھوں گا, ماں اجازت دے گی تب جاؤں گا. ماں کے پاس چلا گیا, خالی ہاتھ ماں دے کے کہنے لگی آگے میرے بیٹے میں نے کہا تھا نا یہ بے رحم معاشرہ دھکے دیتا ہے دوپٹے نہیں دیتا. ہاں ماں یہ صحیح ہوا ہے. تھوڑی دیر ٹھہر کے کہنے لگا ماں اگر تو کہے تو ایک در کا مجھے علم ہوا ہے, میں وہاں جاؤں اور جا کے وہاں سے دوپٹہ نہ لے کے آؤں. ماں کہنے لگی بیٹے اس معاشرے میں کون ہے جو تجھے دوپٹہ دے گا؟ کہا ماں میں نے سنا ہے وہ سونے محمد کا در ہے. ماں کہنے لگی نا 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 بیٹا ہم نہیں جاتے, سنا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے پھر اسی کا ہو جاتا ہے, ہم نہیں جاتے وہاں پہ, ہم نہیں لیں گے دوپٹہ, ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں. ماں بچہ کہنے لگا ماں تو فکر نہ کر, میں جا کے ان کو کہوں گا کہ میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا, مجھے دوپٹہ چاہیے. ماں نے بچے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالے, بچہ بھاگتا ہوا رسول پاک کے دربار میں پہنچا. صحابہ مسجد نبوی میں حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آ کے دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ بچہ کس کام کے لیے آیا؟ صحابی بھاگ کے جاتے ہیں, بچے بتاؤ کس کام کے لیے آئے؟ مجھے حضور سے کام ہے, حضور آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں بلاؤ. پاس بلایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹے بتاؤ کیا کام ہے؟ پہلے مجھے ایک کام ہے پر پہلے میری ایک شرط ہے. کام بھی تجھے شرط بھی تیری. حضور فرمایا بیٹے بتاؤ کیا شرط؟ میری یہ ہے کہ میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا. ٹھیک ہے بیٹے نہ پڑھنا کلمہ, بتاؤ کام کیا ہے؟ مجھے ماں کے لیے دوپٹہ چاہیے. بتاؤ آپ کے نبی نے کیا کیا ہوگا جس کے سامنے حاتم تائی کی بیٹی برہنہ سار آئی, میرے نبی اٹھے اور مزمل کی چادر اس کے سر پہ دی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کافرہ کی بیٹی ہے. میرے آقا فرمایا بیٹی تو ہے نا, فرمایا بیٹی تو ہے نا. کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا بیٹے کلمہ نہیں پڑھتا نہ پڑھ, لے پڑھ چادر, جا اپنی ماں کا سر ڈھانپ. بچے نے وہ چادر پکڑی, بھاگتا ہوا ماں کے پاس پہنچا, جا کے ماں کے سر پہ چادر دی. کہنے لگا ماں کتنی سونی بھی لگنی ہے. تھوڑی دیر بعد ٹھہر کے کہنے لگا ماں کس دین کے پیچھے جا رہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں چل اس نبی کا کلمہ پڑھیں جو یتیموں کو سینے سے لگاتا ہے. وہ دونوں ماں بیٹا حضور کے پاس آئے, آ کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. حضرات ایک تبلیغ یہ ہے یہ جو میں کر رہا ہوں, ایک تبلیغ وہ تھی جو ہمارے اکابر نے کی, اسلاف نے کی. یہ تبلیغ ہو سکتا ہے اس میں کہیں اثر ہو یا نہ اثر ہو, مگر ان کا کردار اثر دکھاتا تھا. میں کہا کرتا ہوں ہم پکی مسجدوں میں بیٹھ کے لوگوں کے ایمان کو پکا نہیں کر پا رہے, مگر وہ کتنے خوبصورت لوگ تھے جنہوں نے کچی کلیوں میں بیٹھ کے 99 لاکھ کو کلمے پڑھا کے مسلمان کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ جو اقبال نے قرآن نے کہا روحا ماؤ بینہم, اور اقبال کا ترجمہ کر کے چاہتا ہوں اقبال کے شعر سے. اقبال کہتا ہے کہ یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی. توجہ کرنا, یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی. اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی, بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی.